بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، اس سے آگے دیکھیے ہلکا پھلکا کہیں کہیں بلر ہوتا رہے گا تو تھوڑا سا کوپریٹ کیجیے گا اس کو لے کر کے، باقی پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ دیکھیے العرب مواطنہم و طبقاتہم و قبائلہم المشہورہ، اس میں بحث کس سے کریں گے؟ یہ عرب کے ایک تو مواطن، یعنی پہلی بات تو عرب ہی ہے، نمبر جو وہ رہتے کہاں تھے، اور نمبر 3 ان کے طبقات کیا ہیں اور ان کے مشہور قبائل کیا کیا ہیں۔ یعنی ہم لوگ پورے عرب کے قبیلوں سے ہوتے ہوئے گزر کر لاسٹ قبیلہ جو ہے آپ علیہ السلام تک پہنچیں گے، قریش کے قبیلہ میں، اور اس مکمل کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آج کا یہ سبق ختم ہوگا وہاں پر، لیکن بیچ میں کئی چیزیں ہیں جو یاد کرنے کے تعلق سے ہیں، تو اگر آپ کے پاس کتاب ہو تو نشان لگائیے اس پر، اور نہیں تو اس کو کاپی میں نوٹ کیجیے۔ دیکھیے العرب امت من الامم التي اصطلح المؤرخون على ان يسموها سامیہ۔ عرب کیا ہے؟ امت من الامم، ایک ایسی امت ہے، یہ ایک تعبیر ہے ٹھیک کہنے کی، امت من الامم لفظ ترجمہ تو کہ ان تمام امتوں میں سے ایک امت ہے، یہ لفظ ترجمہ ہوتا ہے، لیکن یہ تعبیر ہے، کہنا یہی چاہتے ہیں ایک ایسی امت ہے، ٹھیک۔ التي اصطلح المؤرخون، جیسے مورخ حضرات اس کو اصطلاح میں کیا نام رکھتے ہیں؟ سامیہ۔ کیا نام رکھتے ہیں اس کا؟ نام سامیہ۔ اب تھوڑا سا یہاں کام کی بات ہے، دیکھیے اول من استعمل هذا الاصطلاح، پہلا شخص جس نے اس اصطلاح کو استعمال کیا وہ کون تھا؟ وہ مورخ تھا، کہاں کا؟ الالمانی، المانی مطلب جرمن کا، اور اس کا نام کیا ہے؟ فردریک سلوسر، یہی نام ہے ٹھیک، فردریک سلوسر۔ اپنی کتاب، اس کتاب کا نام کیا؟ التاریخ العام، اور اس کی وفات کب ہوتی؟ 1960 میں۔ تو یہ جو اصطلاح ہے سامیہ والی، یہ اصطلاح کس نے سب سے پہلے ایجاد کیا؟ جرمن کا ایک مورخ ہے، اس کا نام ہے فردریک سلوسر، اس کی کتاب ہے تاریخ العام۔ اس میں اگر آپ کو من کرے تو یہ کتاب لکھ لیجیے تاریخ العام، اس کے آگے اس کا نام لکھ لیجیے المؤرخ الالمانی فردریک سلوسر، بس اتنا سا کر یہاں تک کر لیجیے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ جو سامیہ کیوں کہتے ہیں ان کو، یہ سوال ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نسبتاً الی سام بن نوح، کن کی جانب نسبت ہے؟ سام بن نوح کی جانب، یعنی نوح علیہ السلام کے کئی بیٹے ہیں، تو ان میں سے ایک کون بیٹا ہے؟ سام ہے، تو اس سام کی اولاد ہیں یہ، ٹھیک ہے، سامیہ والے، تو اسی کی طرف ان کی نسبت ہے۔ وہی البابلیہ والعاشوریہ، اب یہ کون کون آئیں گے سامیہ میں؟ سامیہ جو عرب کیا بولتے ہیں مورخین نے جو نام دیا ہے ان کو سامی اقوام نام دیا ان کو، تو وہ سامیہ میں کون کون آتے ہیں؟ بابلیہ آتا ہے، عاشوریہ، عبرانیہ، فینیقیہ، آرامیہ، حبشیہ، یہ سب لوگ کس میں آتے ہیں؟ سامیہ میں۔ امتحدت هذه الشعوب في الاصل مهدا واحدا، امتحدت، مہد سمجھتے ہیں نا؟ مہد کسے کہتے ہیں؟ گہوارہ کو، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الى اللحد، کہ علم حاصل کرو کہاں سے؟ ماں کے گود سے لے کر کے قبر اترنے تک۔ تو مہد کا معنی ہوتا ہے اصل میں سورس، یا پھر آپ کہہ لیں اس کو سرچشمہ، جو اصل اوریجن ہوتا ہے اس کو مہد کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے امتحدت هذه الشعوب، کہ یہ جتنے قبیلے ہیں، یہ جتنے قبیلے ہیں یہ سب کے سب کیا ہے؟ اصل میں ایک ہی جگہ سے پروان چڑھی، مہدن واحدن، ان سب کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک ہی جڑ سے ہوتی ہے، مہدن واحدن ایک ہی جڑ ہے، ایک ہی چشمہ ہے، نشأت فیہ، وہیں سے یہ لوگ پلے بڑھے، وتفرقت منہ، پھر یہ کیا ہو گئے؟ منقسم ہو گئے، دوسری جگہوں پر جا کر کے پھیل گئے۔ وتعین هذا المعهد، لیکن اس اوریجن کا اور اس سرچشمہ کا متعین کر پانا لا یزال موضوع الخلاف، اب تک کیا ہے؟ خلاف، اختلاف ہے اس میں، وہ موضوع البحث، اور یہ موضوع بحث بنا ہوا ہے اب تک۔ یعنی کہ یہ لوگ اصل میں کہاں سے آئے؟ یہ سامیہ والے جو ہیں، بابلیہ عاشوریہ والے، یہ لوگ آئے کہاں سے؟ اس میں کیا ہے؟ اب تک لوگوں کا اختلاف ہے۔ فبعض یقول، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لوگ سب سے پہلے کہاں تھے؟ عراق میں۔ وبعض یرجح، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جزیرۃ العرب میں تھے۔ وآخرون یزعمون انہ الحبشہ، اور دوسرے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے کہاں تھے؟ پہلے حبشہ میں تھے۔ خیر، ومہما یکن الخلاف فی مہد السامیین،
کہ سامیوں کے اوریجن کے بارے میں، اس کے اصل جگہ سے آنے کے بارے میں مہما یا کوئی اختلاف، چاہے جتنا بھی اختلاف ہو، فقط نزحوا منه فی غابر الدہر. غابر الدہر کہتے ہیں بہت پرانے وقت میں، بہت ہی پرانے میں. نزح ینزح معنی ہوتا ہے منتشر ہو جانا، یہ اس طرح کر لیجئے. فقط نزحوا منه، تو یہ لوگ اس جگہ سے، منہ کے ضمیر کا مرجع یہ ہے مہد، یعنی کہ وہ اصل جگہ سے یہ لوگ منتشر ہو گئے. کہاں؟ کب منتشر ہو؟ فی غابر الدہر، بہت پہلے وقت میں، یعنی کہ بہت جلدی وہاں سے منتشر ہو گئے تھے. فسکن البابلیون والعاشوریون العراق، تو اب جو بابلی تھے اور عاشوری تھے، یہ لوگ کہاں رہے؟ عراق میں رہے. یہ دو قبیلے یہاں پر دیکھے گا، بابلی یا عاشوریہ، تو یہ لوگ کہاں رہے؟ عراق میں. فینیقی کہاں چلے گئے؟ سواحل سوریہ، سوریہ کو شام بھی کہتے ہیں، تو شام کے سواحل پر، کنارے پر چلے گئے، سوریہ ہی کہہ لیجیے آپ. عبرانی کہاں رہ گئے؟ فلسطین میں. احباش، حبشہ والے کہاں رہ گئے؟ حبشہ میں. عرب والے کہاں آئے؟ شبہ جزیرہ. یہاں سے ایک الگ بات شروع ہو رہی، ٹھیک ہے، یہاں سے الگ سے دیکھیے گا کہ عرب والے جو ہے شبہ جزیرہ میں آ گئے، تو وہ شبہ جزیرہ ہے کیا؟ اصل میں بحث اس کی کر رہے ہیں، ان سب کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے کہ یہ لوگ کہاں، فلسطین کہاں وغیرہ وغیرہ. اصل بحث جو کرنی ہے وہ عرب جو شبہ جزیرہ میں آئے ہیں تو وہ کہاں واقع ہیں. تو کہہ رہے ہیں ہی واقعاتن، عرب کہاں واقع ہے؟ الی طرف الجنوب الغرب من آسیہ، ایشیا کے مغرب کے کہاں؟ جنوب میں. ایشیا کے ویسٹ کے مغرب کے کہاں؟ جنوب کے کنارے میں ہے. ٹھیک ہے. وَيَحُدُّهَا مِنَ الشِّمَالِ السُّورِيَا، اور اس کی حد کہاں ملتی ہے جا کر؟ یعنی وہ جو باؤنڈری جو ہے، يَحُدُّهَا من، اس کی باؤنڈری کہاں پر ہے؟ من الشمال سوریا، شمال میں کہاں؟ سوریہ سے جا کر مل جائے گی. وَمِنَ الشَّرْقِ، اور مشرق میں اس کی باؤنڈری کہاں ملے گی؟ فرات سے ملے گی. دریائے فرات آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دریائے فرات، دریائے نیل وغیرہ وغیرہ، تو اس کی باؤنڈری کہاں مل جاتی ہے پھر جا کر کے؟ دریائے فرات سے جا کر کے مل جاتی ہے. اور وہیں پر کیا ہے؟ وجہۃ من المحیط الہندی ایضاً، بحر ہند جو ہے، بحر ہند وہ بھی، اس کا بھی کچھ حصہ وہاں پر ہے، تو بحر ہند سے بھی جا کر کے مل جاتی ہے یہ. لیکن تین طرف ہو گیا، شمال سے اس کی باؤنڈری سوریہ، شرق سے اس کی باؤنڈری فرات، اور اب دیکھیں مغرب سے اس کی باؤنڈری کہاں مل رہی؟ بحر احمر سے. مغرب میں اس کی باؤنڈری کہاں مل رہی ہے؟ بحر احمر میں. ثم يقسمها جبل السرات، یہ جبل السرات ایک پہاڑ کا نام ہے، ٹھیک. تو پھر جبل سرات جو ہے، سرات نامی پہاڑ، اس کو تقسیم کرتا ہے کہاں؟ الممتد یمن، یہ جبل سرات کہاں تک پھیلی ہوئی ہے؟ یمن تک. الممتد من المن الى اطراف بادیت الشام، یمن سے لے کر کے شام کے جنگلوں کے کنارے تک، یعنی کہ شام کے کنارے تک پھیلی ہوئی ہے. تو یہ جبل سرات جو ہے، اس کو تقسیم کرے گی دو قسموں میں، ایک مغربی حصہ اور دوسرا مشرقی حصہ. اب دیکھیے مغربی حصہ یہاں سے، کہ مغربی حصہ جو ہے یہبط من سفح ذلك الجبل الى شاطئ البحر الاحمر، کہ مغربی حصہ جو ہے وہ بہتا ہے یا اترتا ہے اس پہاڑ کے، وہی جبل سرات ہے اسی پہاڑ کے، اس پہاڑ کے سفحن کا معنی یہاں پر آپ کر لیجئے کہ اس پہاڑ کے دامن سے، سفحن کا معنی دامن کر لیجئے، اس پہاڑ کے دامن سے ہوتے ہوئے کہاں اترتا ہے جا کر؟ بحر احمر کے کنارے تک، بحر احمر کے کنارے تک. فیسمى الغور، تو اس مغربی حصے کا نام ان لوگوں نے کیا رکھا ہے؟ غور کا معنی کیا ہے؟ قرآن میں ایک آیت دی، قل ان اصبح ماؤکم غورا، قل بھلا بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، کہ اگر تمہارا پانی نیچے چلا جائے، یعنی دھس جائے بہت زیادہ، فمن یاتیکم بماء معین، تو پھر یہ چشمے والا میٹھا پانی لا کر کون دے گا؟ کون نکال سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون کر سکتا ہے یہ کام. تو غور کسے کہتے ہیں؟ جو نیچے چلی جاتی نا اس کو. تو لوگوں نے اس کا نام، اس جگہ کا نام رکھا ہے غور. کیوں؟ لانخفاض، اس کے پست ہونے کی وجہ سے اس زمین کو. او تہامہ، یا اس کا نام ان لوگوں نے کیا رکھا تھا؟ تہامہ رکھا تھا، لحر، اس کے گرم ہونے کی وجہ سے. یہ ہو گیا غرب والا حصہ. اب ہو گیا شرق والا، مشرق والا حصہ جو ہے، یصعد الى اطراف العراق والسماوہ فیسمى نجداً، یہ مشرقی حصہ چڑھتے ہوئے کہاں پہنچتا ہے؟ عراق اور سماوہ دونوں نام ہیں، تو عراق اور سماوہ کے اطراف سے ہوتے ہوئے اوپر پہنچے گا، تو اس کا نام کیا رکھیں گے یہ لوگ؟ نجد. کیوں؟ لارتفاع، اس کے بلند ہونے کی وجہ سے. تو تھوڑا سا یاد کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ مغربی حصہ کو غور کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ غور کا معنی ہے پست ہونا، نشیب کی طرف. یا پھر تہامہ کہتے ہیں گرمی کی وجہ سے. یا نجد تو آج بھی ہے، تو نجد کو نجد کیوں کہتے ہیں؟
اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ بلند حصے پر واقع ہے، بلند حصے پر واقع، اس لیے اس کو نجد کہتے ہیں۔ وما فصل بین الغور و نجد یدعونہ الحجاز، یہ یدعونہ، یدعونہ بھی کہہ لیجیے، یدعونہ الحجاز، کہ غور اور نجد یعنی نشیبی علاقہ اور نجد علاقے کے درمیان جو حصہ فصل کرتا ہے اس کو یہ لوگ کیا نام دے رکھے ہیں؟ حجاز کا، یعنی اس کو یہ داعی بلانا، اس کو بلاتے ہیں یا اس کا نام دیتے ہیں حجاز سے۔ کیوں؟ لحجزہ بینہما، کیونکہ اس نے کیا کر رکھا؟ دونوں کے درمیان حد فاصل بن رہا ہے، حد فاصل بن رہا ہے، اس لیے اس کا نام کیا رکھتے ہیں لوگ؟ حجاز۔ کیوں حجاز رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ دونوں کے درمیان حجز روکے ہوا ہے۔ اما ما ينتهي به نجد فی الشرق، اس کے بعد کیا ہے؟ اما ما، بہرحال وہ راستہ، ينتهي به نجد فی الشرق، جو نجد کو لے کر کہاں چلتا ہے؟ مشرق میں، اور کہاں پہنچے گا وہ؟ مشرق میں لیتے ہوئے کہاں پہنچے گا؟ یصل الى الخلیج العربی، خلیج عربی میں پہنچ جائے گا۔ خلیج عربی میں کون کون ملک آتے ہیں؟ جیسے کہ یمامہ ہے، کویت ہے، بحرین ہے، اسی طرح عمان ہے۔ تو یہ جو 4-5 ممالک ایک ساتھ آ رہے ہیں، تو یہ نجد کے مشرق حصہ سے اٹھتے ہوئے خلیج عربی میں جا رہا ہے۔ یمامہ، کویت، بحرین، عمان، یہ سب ملک ہیں۔ تو اس کا نام کیا ہے؟ عروض۔ عروض کیوں نام رکھا ہے اس کا؟ لاعتراضه بین الیمن و نجد، یمن اور نجد کے بیچ میں آنے کی وجہ سے۔ اعتراض کیا کہیں گے اس کو؟ ان کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو؟ اعتراض، اس کے بیچ میں آنے کی وجہ سے اس کا نام کیا رکھا ہے ان لوگوں نے؟ عروض۔ وما يمتد وراء الحجاز، وراء حجاز الى الجنوب يسمى الیمن۔ اس کے بعد حجاز سے آگے چلتے ہوئے راستہ کہاں پھیلتا ہے؟ جنوب کی جانب، تو اس کا نام ہے یمن۔ کیوں؟ اما لوقوعه على يمين الكعبہ، یا تو اس لیے کہ یہ کعبہ کے دائیں جانب، کعبہ کے دائیں جانب پر ہے۔ وہ اما لیمنہ، یا پھر کیوں نام رکھا یمن؟ یا پھر کیوں نام رکھا؟ اس لیے برکت ہے اور ادھر سرسب و شاداب زیادہ ہے، رکھ دیا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہوئی جو آپ کو بس ایسے یاد کرنا ہے۔ ایک تو انخفاضی کو ایسے غور والا یاد کر لیجیے گا، نجد ارتفاعی کی وجہ سے۔ حجاز کو حجاز کیوں نام دیا؟ اس لیے کہ دونوں کے بیچ وہ کر رہا۔ اس کے بعد عروض نام دیا کن کو؟ یہ جو مشرق والا حصہ سے چلتے ہوئے عربی میں جو یمامہ، کویت، بحرین، عمان وغیرہ ہیں، تو یمن اور نجد کو یہ چونکہ شامل ہے، اس کو ایک ساتھ لے کے چل رہا ہے، اس لیے اس کو عروض نام دیا۔ عرض یا عرض پیش کرنا اور شامل ہونے کے معنی میں۔ اور پھر حجاز سے چلتے ہوئے جنوب آتے ہوئے اس کا نام یمن ہے۔ کیوں ہے یمن؟ اس لیے کہ یا تو کعبہ کے دائیں جانب اس لیے یمن نام رکھ دیا، وہ اما لیمنہ، یا پھر یہ کہ برکت کی وجہ سے اس کا نام یمن رکھا ہے۔ یہ تو ہوئی بات کس کی؟ ابھی صرف اس کی بات ہوئی عرب کے بارے میں کہ کیا کیا عرب میں ہے۔ اب بات آتی ہے کہ ان کے رہائشی مقامات کیا کیا تھے اور ان کے وہ سب بات کریں گے یہاں سے۔ دیکھیے، وفی هذه الاقسام توزع الشعبان العربیان، کہ ان قسموں میں، یعنی آگے چل کر کے ان قسموں میں عربی 2 قبیلے تقسیم ہوتے ہیں۔ عرب کے 2 قبیلے منقسم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ 2 قبیلے کون کون ہیں؟ ایک تو خاندان ہے کس کا؟ قحطان کا، اور ایک ہے عدنان کا۔ یہ دونوں کو ہمیں پڑھنا ہے، یہ کام کا ہے، بلکہ نشان بھی لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون قبیلے ہیں؟ قحطان اور عدنان۔ فاما القحطانیون فسکنوا، جوائن نہیں ہو رہا ہے، فاما القحطانیون فسکنوا الیمن۔ دیکھیے، قحطانی لوگ ہیں، یہ کہاں رہے ہیں؟ یمن میں۔ اس کو آپ نشان لگا لیجیے کہ قحطانی لوگ کہاں رہے تھے؟ یمن میں رہے تھے۔ وکانت لهم فيه عمارة عظیمہ وحضارة ظاہرہ، اور ان کی جو ہے اس جگہ پر، کہاں پر؟ یمن میں عمارت عظیمہ، کیا تھا؟ ان کی آبادی تھی بڑی اچھی، عمارت العظیمہ بڑی اچھی آبادی تھی۔ وہ حضارت ظاہرہ، اس کو کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ڈیولپمنٹ۔ حضارت ظاہرہ مانے بہت ہی زیادہ ڈیولپمنٹ، ترقی تھی، ترقی کیا ان لوگوں نے۔ فلما نبت بهم مرابعه، اس کا معنی لکھا ہے یہاں پر کہ جب ان کو وہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی، جب آب و ہوا راس نہ آئی، تمزقوا فی البلاد، تو یہ سب کے سب کہاں چلے گئے؟ شہروں میں، یعنی دنیا کے مختلف حصوں میں چلے گئے۔ فذهب من کہلان ثعلبہ بن عمرو، دیکھیے فذهب من کہلان، اب ایک قبیلہ کون ہے؟ کہلان ہے،
تو کہلان کا ثعلبہ بن عمرو ہے، قبیلہ کہلان میں سے، یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ حجاز چلا جاتا ہے. فغلب الیہود علی یثرب، اس کی وجہ سے یہود جو ہے یثرب پر غالب آتے ہیں. وکان من اعقابہ، اور ان کی نسل میں سے کون کون ہے؟ اوس اور خزرج. اوس اور خزرج کو آپ نے بہت پڑھا ہوگا. یہ آپ علیہ السلام جب مدینہ آئے تو اوس اور خزرج وہاں پر موجود تھے. تو یہ وہی واقعہ ہے اوس اور خزرج والی، کہ یہ جو ہے کہلان میں سے ثعلبہ بن عمرو سب سے پہلے حجاز آیا، پھر یہودیوں کا یثرب پر، یعنی مدینہ کا پرانا نام کیا ہے؟ یثرب ہے پہلے نام، بعد میں مدینہ پڑا. تو یہودی لوگ یثرب پر غلبہ پائے، اور ان کی نسل میں سے کون ہے؟ اوس اور خزرج ہے. اوس اور خزرج کے آپس میں بھی لڑائی تھی، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے بارے میں بہت سنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام سے معاہدے ہوئے، پھر توڑے ان لوگوں نے، وغیرہ وغیرہ. ثم احتل حارثہ بن عمرو وهو خزاع، پھر حارثہ بن عمرو جو ہے یہ خزاع، قبیلہ خزاع سے ہے، یہ کہاں پناہ لے لیا؟ حرم میں جا کر کے پناہ لے لیا. ومال عمران بن عمرو نحو عمان، اور عمران بن عمرو جو ہے یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ عمان چلا جاتا ہے. فنوہ اسد عمان، اب ان کے جو اولاد ہے، ان کی جو نسل ہے، وہ لوگ کس نام سے جانے جاتے ہیں؟ اسد عمان کے نام سے جانے جاتے ہیں. واستوطنت قبائل نصر بن ازد تہامہ وهم ازد شنوءہ، اور نصر بن ازد کے قبائل نے استوطنہ مانے سکونت اختیار کی یا ملک بنایا. کس کو بنایا؟ تہامہ کو. اور یہ کس نام سے جانے جاتے ہیں؟ ازد شنوءہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. وقف رواد جفنہ بن عمرو بالشام، اور جفنہ بن عمرو کی جو پہلا دستہ آیا، وہ دستہ کہاں پر رکا؟ وہ دستہ رکا ہے شام میں. فاقام بہا، وہ دستہ وہاں پر ٹھہرا. ہوا و بنوہ، اس کے اور ان کے بیٹے سب وہاں پر ٹھہرے. فکان منہم الغساسنہ، تو پھر کیا ہوا؟ اس قبیلے سے کون ہے؟ غساسنہ ہے. اس قبیلے سے غساسنہ ہے. اب دیکھیے، اب ہمیں یاد رکھنا کس کو؟ غساسنہ کو. غساسنہ کس سے آئے ہیں؟ جفنہ بن عمرو سے. یہ تھوڑا سا یاد کر لینا ہے. آگے دیکھیے، وَنَزَلَ بَنُو لَخْمِ بِالْحِيَرَةِ، بنو لخم میں جو ہے حیرہ میں رکتے ہیں. وَمِنْهُمْ نصر، بنو لخم میں جو ہے حیرہ میں اترتے ہیں. وَمِنْهُمْ نصر ابن ربیعہ ابو المناظرہ، ان میں کون ہے؟ نصر ابن ربیعہ ہے جو کہ ابو المناظرہ ہے. اب یہ سوال بن سکتا ہے کہ ابو المناظرہ لوگ کہاں رکے تھے؟ مناظرہ ایک بادشاہت کا نام ہے، تو آپ کو یاد نہیں چاہیے کہ یہ لوگ حیرہ میں رکے ہیں. غساسنہ شام میں اور ابو مناظرہ حیرہ میں. اس کے بعد دیکھیے، وَأَمَّا الْعَدْنَانِيُّونَ، یہ جو عدنانی قبیلہ ہے ایک، اس سے پہلے کس کی بحث ہو رہی تھی؟ اس سے پہلے جو بحث ہو رہی تھی قحطانیوں کی ہو رہی تھی. اب بحث چل رہی عدنانیوں کی. فَسَكَنُوا الْحِجَاز، تو یہ لوگ کہاں پر آئے ہیں؟ حجاز میں آئے ہیں. یہ لوگ حجاز میں آ کر رک گئے. وَمَا يَأْسِرُهُ إِلَى رِيفِ الْعِرَاقِ، اور جو کچھ اور ہوں گے وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ عراق کے ریف کہیں گے، وہاں کی جنگل جھاڑی وغیرہ، تو وہاں پر جا کر کے یہ لوگ چلے جاتے ہیں. عراق کے بالکل جنگل جھاڑی وغیرہ میں یہ لوگ جا کر کے پڑاؤ ڈال دیتے ہیں. فَأَقَامَتْ بُطُونُ قُرَيْشِ فِي مَکَّةَ وَزَوَاحِیہَا، اب دیکھیے گا قریش کے جو قبیلے ہیں، بطون کے معنی قبیلہ، قریش کے قبیلے کہاں قیام پذیر ہیں؟ مکہ اور اس کے اطراف میں. اور کنانہ کے قبیلے تہامہ میں. وَاحْتَلَّ الزِّبْیَانُ مَا بَیْنَ تَیمَ وَحَوْرَانَ، اور زبیان جو قبیلہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ تیمہ اور. وَسَكَنَ الثَّقِیف، اور ثقیف جو ایک قبیلہ ہے یہ کہاں قیام پذیر ہوا؟ یہ قیام پذیر ہوا طائف میں. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو حجاج بن یوسف ثقفی ہے، تو ثقفی ہے تو کہاں کا بندہ تھا؟ وہ طائف کا تھا. اس طرح بہت سے سنیں گے. اور حوازن یہ کہاں پر ہے؟ مکہ کے مشرقی حصہ میں. اور بنو اسد جو ہے یہ کہاں پر رکا ہے؟ کے مشرقی حصہ میں اور کوفہ کے مغربی حصہ میں، یعنی کہ کچھ لوگ یہاں ہوں گے کچھ لوگ وہاں ہوں گے. بنو تمیم یہ کہاں رکے ہیں؟ بادیہ بصرہ میں. ٹھیک ہے. جریر کا نام پڑھا ہوگا آپ نے، جریر بن عطیہ التمیمی. التغلب کے قبائل جو ہیں انہوں نے وطن بنایا کس کو؟ جزیرہ فراتیہ کو. آپ نے پڑھا ہوا کس کو؟ وہ کس سے؟ تغلبی. یہاں رکا جا کر کے نام آئے گا.
وحلت سائر بکر بن وائل طول الارض من الیمامہ الى البحر، من الیمامہ الى البحر۔ اب اس کے بعد جو ہے بقیہ جتنے بھی ہیں بکر بن وائل وہ کہاں پر جا کر یمامہ سے بحر کی جانب، یمامہ سے بحر کی جانب، یعنی کہہ لیجیے آپ کہ یمامہ کے جو بحری علاقہ ہے وہاں پر جا کر کے وہ لوگ قیام پذیر ہو گئے۔ فاطراف سواد العراق فالابلہ، اور یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا ہے فحے تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ بقیہ جو ہے وہ سواد عراق میں جا کر کے بس گئے۔ میری آواز جا رہی ہے؟ یہاں تو بلر ہو رہا مجھے دکھ رہا ہے، آواز جا رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں جا رہی ہے؟ آ رہی ہے سر۔ اچھا دیکھیے، والمؤرخون يرجعون العرب الى ثلاث طبقات، کہ مؤرخین حضرات جو ہیں یہ عرب کو کتنے قسم بانٹتے ہیں؟ 3 طبقات میں۔ اس 3 طبقہ کو پڑھ لیجئے اور یاد بھی کر لیجئے گا تھوڑا سا، بائدہ، عاربہ اور اس کے بعد مستعربہ ہے۔ بائدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باد یبیدو کو معنی ہلاک ہو جانا یا ہلاک کرنا، تو یہ وہی لوگ ہیں۔ بائدہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہلاک ہو گئے اور ان کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ وَهُمُ الَّذِينَ دَرَسَتْ أَخْبَارُهُمْ، ایک درس یدرسو ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہ کس معنی میں؟ پڑھنے کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ ایک معنی اس کا آتا ہے مٹنے کے معنی میں۔ تو درست اخبارہم، کہ جن کی خبریں جو ہیں وہ سب کے سب کیا ہو گئیں؟ درست ختم ہو گئی۔ وَتَمِسَتْ آثَارُهُمْ، تَمِسَ يَتْمَسُ کا معنی بھی ہے بجھ جانا، ختم ہو جانا، مٹ جانا، اور ان کے نشانات کیا ہو گئے؟ مٹ گئے۔ ان کی خبریں بھی، معلومات بھی ختم، اور ان کے نشانات بھی کیا ہو چکے ہیں؟ مٹ چکے۔ فَلَمْ يُسَجِّلْ لَهُمُ التَّارِيخ، تو تاریخ جو ہے وہ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی۔ تاریخ جو ہے ان کے بارے میں، سجل یسجل معنی ہوتا ہے کیا؟ ریکارڈ کرنا، تسجیل اسی سے ہے ریکارڈ کرنا، تو لیکن تاریخ نے ان کے بارے میں کچھ بھی ریکارڈ کر کے نہیں رکھا۔ الا صفحات مشوحات، مشوحات، مگر یہ کہ کچھ ایسے دھندلے صفحات ہیں۔ شوہ یشوہ، تشویح کے معنی شاید یہ آتا ہے کہ کسی کا منہ پہ وہ پوت دینا، کیا بولتے ہیں وہ، کیا پوتتے ہیں، کالک پوتنا۔ تو اب اتنے دھندلے صفحات ہیں ان کے بارے میں، لا تنفی ظنن، جو کسی گمان کو کیا کرتے؟ ختم بھی نہیں کرتے ہیں، ولا تثبت حقیقتا، اور نہ وہ کسی حقیقت کو ثابت کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا سیدھا سیدھی کہ تاریخ جو ہے ان کے بارے میں کچھ بھی معلومات، اتنی معلومات فراہم نہیں کرتی جس سے کسی یقین کا پتہ چلے، یا پھر یہ کہ کیا ہو جائے ان کے بارے میں مکمل بات ختم ہو جائے۔ تو نہ تو حقیقت پر روشنی پڑتی ہے اور گمان کو ختم کر پاتی ہے۔ تو اب وہ کون کون ہے؟ وہ اشر قبائل، مشہور قبیلے کون؟ عاد، سمود، تس، جدیس، یہ سب کیا ہے؟ مشہور قبیلے۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، قرآن کہتا ہے کہ جو قوم سمود ہے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ کیوں ہلاک کر دیے گئے؟ بالطاغیہ، سخت کڑک کے ذریعے کیا کر دیا گیا؟ ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ واما عاد، اور جو قبیلہ عاد ہے، فاہلکوا، وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے بریح صرصر عاتیہ، ایسی ہوا کے ذریعے، جو ہوا کیسی تھی؟ تم تو سرکش تھی اور باد سرسر تھی، تو اس کے ذریعے ان کو کیا کر دیا گیا؟ ہلاک کر دیا گیا۔ تو ان 2 کے بارے میں تو قرآن میں تھوڑا سا تذکرہ ہے، یہ 4 ہیں، عاد و سمود، تسم، جدیس، 2 کے بارے میں قرآن میں تھوڑا سا تذکرہ ہے، لیکن تسم اور جدیس جو ہے فتفان، تفانا ہوتا ہے مکمل طور پر مٹ جانا، تو یہ لوگ کیا ہو گئے؟ مٹ گئے، کما یزعمون، جیسا کہ لوگ خیال کرتے ہیں۔ کہاں مٹے یہ؟ فی حادثۃ نسائیۃ خرافیۃ، یہ کوئی زنانہ عورتوں نسائی کوئی حادثہ ہے، خرافیہ، خرافیہ کسے کہتے ہیں؟ افسانہ ہے یہ، یعنی اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، اللہ بہتر جانے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو کسی کیا بولتے ہیں، نسائی خرافیہ، افسانہ حادثہ میں یہ لوگ کیا ہو گئے؟ تفانو، مٹ گئے، کما یزعمون، جیسا کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خیال کرتے ہیں، صحیح سے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ کون ہے؟ بائدہ، باد ابیدو مانے مکمل طور پر ختم ہو جانا، تو وہی لوگ ہیں۔ دوسرا قبیلہ کون ہے؟ عاربہ، ان کو دیکھیے، عاربہ کون ہے؟ وہم الیمنیون المنتمون الی یعرب بن قحطان، دیکھو یہ یعرب ہے نا، یعرب اسی سے یہ عاربہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو عاربہ کن کی جانب ہے؟ یہ یمن کے لوگ ہیں، اور یہ منسوب کن کی طرف ہے؟ یعرب بن قحطان۔
یعرب بن قحطان کو آپ لوگوں نے یاد کیا ہوگا، اور نہیں یاد کیا ہوگا یاد کیجئے. یعرب بن قحطان جو ہے یہ عرب کا جد امجد ہے. عرب کا کیا ہے؟ جد امجد. ابھی آ رہا ہے دیکھیے. تو یعرب بن قحطان کی جانب منسوب ہے. المذکور فی التورات، ان کا نام تورات میں مذکور ہے کس کے نام سے؟ یارح بن یقطان سے. یارح بن یقطان سے. ویزعم العرب، اور عرب والوں کا ماننا ہے، عرب والوں کا کیا ہے؟ ماننا ہے انہ اصل لسانہم، یہ جو شخص ہے کون؟ یہ یعرب بن قحطان، یہ ان کی زبان کا اصل ہے. یعنی ان کی زبان جو چلتی ہے وہ اسی شخص سے جا کر کے چلتی ہے. ومصدر بیانہ، اور ان کی زبان کا وہ کیا ہے؟ چشمہ ہے، بانی ہے. وبذلک یفتخر حسان بن ثابت فی قولہ، اسی وجہ سے حسان بن ثابت اپنے قول میں کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں تعلمتم من منطق الشیخ یعرب، کہ تم لوگوں نے بات کرنا سیکھا. تعلمتم، تم لوگوں نے سیکھا منطق بات کرنا. کن سے؟ شیخ یعرب سے. شیخ یعرب کون؟ ابینا، وہ ہمارے کیا ہیں؟ آبا و اجداد میں سے ہیں. فصرتم معربین ذوی نفر، عرب یعرب معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، بتانا. تو تم لوگ کیا ہو گئے؟ بات کرنے کے قابل ہو گئے. ٹھیک ہے، اظہار کرنے کے قابل ہو گئے. ذوی نفرین، اور پھر کیا ہوا کہ تم قبیلوں میں آ گئے، یعنی جماعت میں آ گئے. وکنتم قدیما، حالانکہ جب تم لوگ کیا قدیم زمانہ میں تھے، پرانے زمانے میں، ما لکم غیر عجمت کلام، تو تم کیا تھے؟ عجمی تھے، تمہارے اندر بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں تھا. ما لکم غیر عجمت، تمہارا کچھ بھی نہیں تھا عجمہ کے علاوہ، یعنی گونگا پن کے علاوہ. یعنی تم لوگ کیا تھے؟ گونگے تھے، تم لوگ کچھ بات نہیں کر سکتے تھے. وکنتم کالبہائم، اور تم لوگ کیا تھے؟ ان چوپایوں کی طرح تھے. جو چوپائے کہاں رہتے ہیں؟ فی القفر، کہاں پر رہتے ہیں وہ؟ قفر کہتے ہیں جنگل، جنگل، اور کیا کہیں گے اس کو؟ تو جنگل میں جو جانور رہتے ہیں ان کی طرح تھے. یہاں سے سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو ترجمہ وغیرہ؟ کچھ دقت تو نہیں ہے کسی کو؟ اور آواز بھی جا رہی ہے صاف؟ یس سر. ٹھیک ہے. ومن الیمنیین بطون حمیر، اب دیکھیں یمنیین میں کون کون ہیں. یمنیین میں جو ہے قبیلہ حمیر، حمیر کے قبیلہ ہے. وہ اشہرہم، اب حمیر قبیلہ میں مشہور کون ہے سب سے زیادہ؟ زید، جمہور، قزا، سکاسک، یہ لوگ مشہور ہیں بطون حمیر، حمیر کے قبیلوں میں. اور کہلان کا ایک قبیلہ ہے. ان میں کون کون مشہور ہے؟ حمدان، تی، مزحج، کندہ، لخ. ومن لخم، اور قبیلہ لخ میں کون مشہور ہے؟ بنو المنذر. یہ آئے گا جو یاد کرنا ہے. یہ لوگ کہاں رہے ہیں؟ حیرہ میں، یہ بھی یاد رکھنا ہے. بنو منذر جو بادشاہ یہ لوگ بنے تھے، یہ لوگ کہاں بنے تھے؟ حیرہ میں تھے. تو یہ لوگ حیرہ اور ازد میں رہے. پھر ازد سے کون نکلا ہے؟ اوس اور خزرج. یہ لوگ کہاں رہے جا کر کے؟ مدینہ میں. پھر غساسنہ کہاں رہے جا کر؟ شام میں. یہ بھی یاد رکھنا ہم لوگ کو، غساسنہ شام میں، بنو منذر حیرہ میں. یہ کیوں یاد رکھنا ان دونوں کو؟ اس لیے کہ ان دونوں کی بادشاہت تھی، غساسنہ کی بھی بادشاہت تھی، بنو منذر کی بادشاہت تھی، اس لیے یاد رکھنا ہے. وکانت لحمیر السیادۃ علی الیمن، اور حمیر کی جو حمیر میں کون کون ہے؟ بہت سے بادشاہ بھی ہیں. اقیال کا معنی آپ کر لیجئے گا نواب، نواب زادے بنتے ہیں اس کے بارے میں. اب دیکھیے ہم کو مستعربہ ہیں. مستعربہ کون ہے؟ یہ لوگ ہم ولد اسماعیل علیہ السلام، یہ اولاد میں سے. یہ لوگ کیا ہے؟ نظر بالحجاز، سے پہلے کہاں پر آئے یہ لوگ؟ حجاز آئے. کب کی بات ہے؟ حوالہ اور نہیں 10 قبل میلاد. عیسیٰ علیہ السلام سے بھی، عیسیٰ علیہ السلام کی اس سے بھی کتنا پہلے؟ 10 19 صدی تقریباً. یہ لوگ تقریباً 19ویں صدی کا قبل مسیح آ کر کہاں ٹھہرتے ہیں یہ لوگ؟ حجاز میں ٹھہرتے ہیں. کو جرہم، ساہرہ یساہر، مساہرہ کا معنی کیا ہوتا ہے یہاں؟ داماد والے رشتہ، وہ رشتہ قائم کرنا. تو یہ ملوک جرہم کے کوئی بادشاہ رہے ہوں گے، ان سے ان کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. اس کے بعد دامادی کا رشتہ ان کا قائم ہو جاتا ہے. فکا لہو بنون،
تو اب کیا ہوتا ہے ان سے ان کی نسلیں بڑھتی ہیں. وہ آقاب اور ان کے کیا ہوتے ہیں نسلیں آگے بکثرت کیا ہے بڑھنے لگتی ہیں. لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے ذلوا فی مجاہل الزمن. ذلہ میں بھٹک جانا گمراہ ہو جانا. تو یہ زمانے کے مجاہل, مجاہل کا مطلب یہاں پر کریں گے آپ کہ ان کی تیرہ دستیوں میں یا پھر اس کے تاریخ صفحات میں کیا ہو جاتے ہیں یہ سب کے سب بھی مٹ جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں زمانے کی تاریخ صفحات میں یہ سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں. فلم یعرف التاریخ من ولا تحقیق. تو تحقیقی طور پر تاریخ نہیں جانتی ہے لیکن کس کو عدنان کو. یعنی تحقیقی طور پر اگر پتہ لگایا جائے تو تاریخ کس کا پتہ دیتی ہے صرف عدنان کا دیتی ہے. وَإِلَيْهِ عمود النسب العربی الصحیح. اور عدنان پر ہی جا کر ختم ہو جاتا ہے ینتہی ختم ہو جاتا ہے کس کا عربی عرب کے صحیح نسب کا. یعنی عربی نسل کا صحیح سلسلہ نسب کہاں ختم ہوتا ہے جا کر کے اسی پر عدنان پر. وَأَشْهَرُ قَبَائِلِ هذه الطبقہ. اور اس طبقہ کون کون ہے ربیعہ مزر انمار ایال. یہ سب کے سب کیا ہیں مشہور قبیلے ہیں. فمن ربیعہ عبد القیس. اب تھوڑا سا اس کو دیکھیے گا کہ ربیعہ ہے عبد القیس ہے. بکر میں سے کون ہے ومنہا بکر و تغلب ابن وائل. اور اسی میں سے کے دو بیٹے بکر اور تغلب ہیں. ومن مزر مزر بھی ہے تو مزر سے کون ہے انشابت قیس عیلان. قیس عیلان ہے. وہ بطون الیاس بن مزر. یہ الیاس ہے یعنی یاس نام ہے تو یاس بن مزر کے قبیلے بھی اسی سے ہیں. فاما قیس عیلان قیس عیلان جو قبیلہ ہے فاشر بطونها. تو اس کے مشہور قبیلے کون ہیں حوازن اور غطفان. حوازن اور غطفان. ومن غطفان اور غطفان میں کون کون ہے ابس و زبیان. یہ لوگ بیٹے ہیں کس کے ابنا بغیزن. ابس اور زبیان کے بیچ وہ مشہور لڑائی لڑی گئی ہے کیا نام ہے اس کا لڑی گئی ہے کس کے بیچ حرب داحس القبرہ. ان دونوں کے بیچ لڑی گئی ہے. ٹھیک ہے یہ دو بیٹے کس کے ابن بغیز کے بیٹے ہیں. اور ایک اور لڑائی ہے وہ لڑی گئی ہے کن کے بیچ حرب بسوس بکر اور تغلب کی. یہ والے یہ کس کے بیٹے ہیں وائل کے بیٹے ہیں. آگے دیکھیے وہ اما اولاد یاس. جو یاس کے اولاد ہے ففترقوا. یہ سب کیا ہو گئے بٹ گئے تقسیم ہو گئے. فمنہم بطون تمیم بن مر. ان میں سے قبیلہ کن کا ہے تمیم بن مر کا. اور کس کا ہے حزیر بن مدرکہ کا. اور کون ہے بنو اسد بن خزیمہ. اور کون ہے کنانہ بن خزیمہ کے قبیلے. اور اسی طرح قریش کا. یہ آ گیا. اب یہاں سے تھوڑا سا غور سے پڑھ لیجئے گا بس قریش کے قبیلے. ثم انقسمت قریش الى بطون شتى. پھر قریش بھی تقسیم ہو جاتی کس میں مختلف قبیلوں میں. کون کون سا ان میں ہے ایک جمح ایک ہے سہم ایک ہے مخزوم ایک ہے عبد الدار ایک ہے عبد مناف. اب دیکھیے ثم کان بن عبد مناف. اب عبد مناف میں سے کون کون ہے چار بیٹے ہیں ان کے. کون کون عبد شمس نوفل مطلب ہاشم. عبد مناف کے چار بیٹے یہ لوگ ہیں. ہاشم سے کون ہے عبد المطلب. پھر عبد المطلب کے وہ بنو اشرا. عبد المطلب کے کتنے بیٹے 10 بیٹے. ان میں کون کون ہیں ان میں عبداللہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ہیں. اور ابو طالب جو ہیں یہ کون ہے علی رضی اللہ عنہ کے اولاد ہیں. پھر کن کا مرتبہ ہے عباس رضی اللہ عنہ کا. فالعلویون ينتسبون الى علی. علوی جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ منسوب کن کی طرف ہیں علی رضی اللہ عنہ کی جانب. اور جو عباسی کہلاتے ہیں وہ منسوب کن کی جانب عباس رضی اللہ عنہ کی جانب. وہ اما الامویون اور جو اموی ہیں فلیسوا من بنی ہاشم. یہ تھوڑا سا لکھ لیجئے گا کہ یہ بنو ہاشم سے نہیں ہے. ٹھیک ہے وانما هم بن بنی عبد شمس اخیہ. بلکہ یہ کس میں سے ہیں ان کے بھائی یعنی ہاشم کے بھائی کس میں سے عبد شمس کی اولاد میں سے. ہاشم کے بھائی عبد شمس کی. یہاں پر دیکھیے یہ لوگ کون کون تھے عبد مناف عبد شمس نوفل مطلب ہاشم. یہ لوگ تھے نا یہاں پر. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اموی جو ہے یہ بنو ہاشم میں سے نہیں یعنی اس میں سے نہیں ہے بلکہ کس میں سے ہیں عبد شمس. عبد شمس مطلب یہ والا. تو یہ لوگ کس میں سے عبد شمس میں سے ہیں
जो कि किन के भाई है, हाशिम के भाई हुए, तो ये लोग उसमें से हैं। वइला हादिहि तबका, और इसी तबके की जानिब, कौन सा तबका, यानी बनु हाशिम का जो तबका है, यरजिउल फज़ल, क्या है, फजल लौट कर जाता है, फिमा तकल्लमु बिही मिन लुगा, जो हम अरबी जुबान में बात कर रहे हैं, जिस अरबी जुबान में हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, उसका सहरा किसके सर बंधेगा जा करके, इसके सर बंधेगा, बनु हाशिम के सहरा सर बंधेगा। वमा नतजम्मलु बिही मिन बयानिन, और जो भी क्या बोलते हैं बयान वगैरह, जो भी बात हम आज कर रहे हैं, वमा नदरुसु मिन अदबिन, और जो अदब हम पढ़ते हैं, वमा नअतक़िदुहु मिन दीनिन, और जो भी हम दीन धर्म को जो मानते हैं, तो इन सब का सहरा किनको लौट कर जाता है, किनको लौट कर जाता है, बनु हाशिम को लौट करके जाता है। चलिए, आप लोगों को समझ में आया? इंशाअल्लाह कल इसके आगे थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा सही से।